قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں اور سماعت فرمانے والی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج ہم یہاں پر کچھ وقت کے لیے جمع ہوئے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ محترم مرحوم عبدالقیوم صاحب کی اہلیہ محترمہ جو ایک عرصے سے علیل تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ یقیناً سب نے جانا ہے، ہماری یہ اماں جان بھی بالآخر اپنی زندگی کے دن پورے کر کے اللہ کے حضور چلی گئی۔ یقیناً ان جانے والوں کا ہم پر حق بنتا ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے فکر کرتے رہیں کہ ان جانے والوں کو سوائے ایصال ثواب کے اب اور کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ گاڑیاں، بنگلے، گھر اور زندگی کے اسباب، یہ دنیا کی زندگی میں تو کام آتے ہیں۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان چیزوں کی کوئی وقعت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، سوائے وہ اعمال جو ایصال ثواب کی نیت سے کیے جائیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہی ان کے فائدے کی چیز ہوتی ہیں۔ ہمارے اپنوں کا چلے جانا ہمیں بھی یاد دہانی کے لیے ہے کہ آج ہمارے اپنے چلے گئے، ایک وقت آئے گا جب ہمارا بھی نمبر آئے گا۔ کوئی بھی میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہر انسان اس دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے۔ مختصر وقت اللہ نے دیا ہے، کسی کو 60-70 سال کی زندگی، 80 سال، الا ماشاءاللہ 100 سال۔ بالآخر یہ دنیا کی زندگی کو چھوڑ دینا ہے اور بالآخر قبر کی پاتال میں جانا ہے اور پھر قبر کے سناٹوں کا سامنا کرنا ہے۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، یہ وہ اٹل قانون قدرت ہے جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی انکار اس کا نہیں کر سکتا۔ موت کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ کفار نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا، نبی کی رسالت کا انکار کیا، لیکن موت کا انکار نہ کوئی کر سکا ہے، نہ کر سکے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن نے بتلا دیا کہ ہر انسان نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو ہمیشہ رہنے کا سب سے زیادہ حق انبیاء اکرام کا تھا، اور خصوصاً کائنات کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت بھی تھی اور حق بھی تھا کہ وہ زندہ رہتے، لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی بالآخر اپنے پاس بلایا، بالآخر اپنے سب سے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صرف 63 سال کی زندگی دے کر بالآخر واپس اپنے پاس بلا لیا۔ بالکل اسی طرح ہم نے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ اب سمجھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس درمیان کا جو عرصہ ہے، زندگی مل جانا اور بالآخر موت کا آنا، اس درمیانے عرصے میں ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ ہم دنیا کی کوئی عام چیز بھی خریدتے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی چیز بناتے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بغیر مقصد کے ہم 1 روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہیں، بغیر مقصد کے ہم 1 گھنٹہ لگانے کو تیار نہیں۔ جب دنیا کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، فانی دنیا کا بھی مقصد ہے، تو پھر وہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، وہ انسان کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کا سردار بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تمغہ عطا فرما کر جس انسان کو اللہ نے احسن، اجمل اور اعلیٰ بنا دیا، 18,000 کم و بیش مخلوقات کو جس کی خدمت پر لگایا، ساری کائنات کا نظام جس انسان کے لیے چلایا، تو یہ انسان کیا بغیر مقصد کے دنیا میں آ گیا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان، یہ دنیا اور یہ دنیا کا نظام اور یہ انسان اور انسان کی خدمت پر مامور یہ ساری چیزیں کیا یوں ہی اللہ نے بنا دی؟ نہیں میرے بھائیوں، سوچنے کی بات اور سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یوں ہی بے مقصد نہیں بھیجا۔
وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اللہ تعالیٰ نے لہو لعب کے لیے، کھیل کود کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، یہ دنیا داری کے لیے، دنیا کے تقاضوں کے لیے، دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کے لیے، عیش و عشرت کے پیچھے لگنے کے لیے اللہ نے یہ دنیا کی زندگی عطا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے ایک عظیم مقصد عطا فرمایا۔ انسان کو کہا میرے بندے اور میری بندی، میں نے تیرے لیے دنیا کو مسخر کر دیا، آسمان کا نظام تیرے لیے، زمین کا نظام تیرے لیے، 18,000 مخلوقات تیرے لیے، اتنا کچھ تیرے لیے بنایا، لیکن اے انسان، اے مرد و عورت، میں نے تمہیں ایک مقصد دیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ مقصد ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اپنی جبینوں کو اللہ کے حضور جھکانا اور اپنی آخرت کی تیاری کرنا۔ یہ جو عرصہ ہے بالغ ہونے سے لے کر موت کے وقت آنے تک کا، یہ 20 25 یا 50 یا 60 70 سال کی جو زندگی کا وقت ہے، یہ وقت اس لیے ملا کہ ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، جو اربوں خربوں سال کی زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری کے لیے، اس زندگی کے لیے کچھ سامان جمع کرنے کے لیے، زادرہ اور توشہ جمع کرنے کے لیے اللہ نے یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی۔ یہ ہے مقصد، جس مقصد کو لے کر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور اتنا کچھ ہمیں عطا فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں، بس تم نے اس آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اور وہ آخرت کی تمہاری کامیابی کب ہوگی؟ جب من چاہی زندگی سے نکل کر رب چاہی زندگی کی طرف آؤ گے، جب اللہ کی مان کر چلو گے، اللہ کے نبی کے احکامات کو پورے کرو گے، اپنے نبی کے طریقوں پر چلو گے، تو یہ دنیا کی زندگی بھی تمہاری پرسکون بن جائے گی، اچھی بن جائے گی، اور تمہاری قبر میں جانے کے بعد بھی وہاں کی زندگی بھی راحت والی، اور پھر آخرت کی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس زندگی میں بھی تمہارے لیے راحت اور ہمیشہ کے لیے کامیابی ہو جائے گی۔ اب ہر انسان کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی، ہر انسان کو سمجھ عطا فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دونوں راستے ہمارے سامنے رکھے، ایک راستہ رحمان کا راستہ ہے، ایک راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ رحمان کا راستہ کامیابی کی طرف لے کر جائے گا، اور شیطان کا راستہ ناکامی کی طرف لے کر جائے گا۔ اب ہماری مرضی کہ ہم کامیابی کی طرف آگے بڑھیں یا ناکامی کی طرف آگے بڑھیں۔ اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہوگا، اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پر چلانا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ جو کامیابی کا راستہ جسے دین کا راستہ کہا جاتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ دین کے راستے پر چلنے سے خدا نخواستہ ہماری دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا پاکیزہ دین عطا فرمایا، ایسا فطری دین عطا فرمایا کہ اس دین اسلام میں ہمارے فطری تقاضوں کا بھی خیال رکھا گیا، ہمارے بشری تقاضوں کا بھی خیال رکھا گیا، دنیاوی ضروریات کا بھی خیال رکھا گیا، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی دنیا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، گھر کا نظام چلاتے ہوئے، کاروبار اور تجارت کرتے ہوئے بھی چل کر ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ہم نبی کے طریقوں پر چل سکتے ہیں۔ یہ ایسا دین ہے، جبکہ پچھلی جو شریعتیں تھیں ان میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے رہبانیت اختیار کرنی پڑتی تھی، اور رہبانیت کسے کہا جاتا تھا؟ کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کو لات مارو اور جنگل کا رخ اختیار کر لو، کاروبار چھوڑو، تجارت چھوڑو، گھر والوں کو چھوڑو، گھر کے تقاضوں کو چھوڑو، اور دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کسی جنگل کا رخ اختیار کر لو، اور وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، رات دن سجدے کرتے رہو، تو تمہیں اللہ کا قرب ملے گا اور کامیابی ملے گی۔ اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس شریعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس میں اس رہبانیت کو حرام قرار دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ اس طرح کوئی ولایت، کوئی دینداری نہیں ہے، تمہیں اپنے معاشرے میں رہنا ہے، اپنے گھر میں رہنا ہے، اپنے بچوں کی ذمہ داریاں نبھانی ہے، اپنے گھر کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اپنی تجارت، کاروبار، دنیا کی تمام چیزوں کو لیتے ہوئے تم نے چلنا ہے۔ اسی میں تمہیں ولایت بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی، اللہ کا قرب بھی ملے گا، تقوی بھی ملے گا۔ اللہ اکبر! یہ کیسا عظیم دین ہے،
اور کتنا آسان دین ہے کہ اس دین پر چلنے کے لیے ہمیں دنیا کو چھوڑنا نہیں پڑ رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت بھی فرمائی، کاروبار بھی کیا، صحابہ اکرام نے دنیا کے تقاضوں کو بھی پورا کیا، ہر چیز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے سمجھا دیے۔ تو اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم دنیا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، موت کی تیاری کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں، تو پھر کیوں ہم ایسا کر رہے کہ ہم اس دنیا کے پیچھے لگ کر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ بس تھوڑا سا تبدیلی کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دونوں صورتوں میں دنیا کے تقاضے تو ہوتے رہیں گے، بس تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری تجارت اور کاروبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہماری زندگی کے تمام معاملات اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہوں، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کار کیا ہے۔ اب غلطی اور کوتاہی کہاں ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے تقاضوں کو اپنی من چاہی زندگی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، ہم دنیا کے تقاضوں کو غیروں کے طریقوں پر لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ہم دنیاوی تہذیب کے پیچھے چل رہے، مغربی تہذیب کے پیچھے چل رہے، نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ جبکہ یہ ساری چیزیں ہماری تب بھی ہو سکتی تھی۔ ایک شادی کا موقع دیکھ لو، شادی ہم چاہیں تو نبی کے طریقے کے مطابق بھی ہم کر سکتے ہیں، مسجد میں نکاح پڑھانا نبی کی سنت ہے، یہ بھی طریقہ ہے۔ ایک ہم چاہیں تو غیر شرعی کام کر کے شادی کر لیں، شادی تو پھر بھی ہوگی۔ اب دیکھیں، ایک سنت عمل کو ہم نے خراب کر لیا، نبی کا طریقہ چھوڑا، غیر کے طریقے کو اختیار کر کے اپنے اس عمل کو ناجائز بنا لیا، اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ کے نبی کو ناراض کر لیا۔ خدا نہ خواستہ غمی کا موقع آ گیا تو ایک نبی نے طریقہ بتایا، ایک ہماری دنیاوی رسومات ہیں، بدعات ہیں، دنیا کے چکروں میں لگ کر ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا جو نبی کا تھا۔ اب دیکھیں، دنیا کے معاملات تو دونوں طرح چل رہے ہیں، ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑا، پھر بھی اگر نبی کے طریقے پہ چلتے تو پھر بھی حاجی صاحب کی بچی کا نکاح ہوا مسجد میں، الحمدللہ حاجی عبدالغفار صاحب کی بچی کا، دیکھیں یہ ایک مثال قائم ہو گئی، شادی تو الحمدللہ ہو گئی، ایک سنت عمل زندہ ہو گیا۔ اسی طرح اگر ہر عمل ہم یہ دیکھ لیں کہ نبی کا طریقہ کیا ہے تو ہمارا وہ عمل ہمارے لیے عبادت بن جائے گا، ثواب کا باعث بن جائے گا۔ تو یہ ایک پوائنٹ سمجھنا ہے کہ ہمیں زندگی میں چلنا ہے آگے، اور آگے چلتے ہوئے بس یہ دیکھنا ہے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا ہر عمل کامیاب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ دنیا کا کاروبار بھی کر رہے ہو اور کاروبار میں یہ دیکھتے ہو کہ نبی نے کس طرح حکم دیا، ہمارے نبی نے تجارت کس طرح کی، اس نیت کے ساتھ تجارت کرو گے تو فرمایا یہ تجارت بھی تمہاری عبادت بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کاروبار تو ہم اپنی ضرورت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ کاروبار بھی ثواب بن رہا ہے۔ کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے نبی کا طریقہ زندہ کیا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ آج کے بعد تمام مستورات بھی، تمام بھائی بھی یہ عہد کریں کہ ہمیں دنیا کا جو بھی کام کرنا ہے بس اس میں یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر ہمارے نبی کی شریعت کیا بتا رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شریعت ہمیں منع کر رہی ہے، شریعت اجازت دے رہی ہے، بس طریقہ کار کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ غیر شرعی طریقوں سے نکل کر شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزاریں تو کبھی بھی انشاءاللہ ہم نہ اللہ کو ناراض کریں گے، نہ دنیا میں مار کھائیں گے، نہ آخرت میں مار کھائیں گے۔ تو آج اس موقع پر ہمیں یہ سبق یاد کر کے جانا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بھائی، ہمارے جانے والوں کو ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ اس پر ایک واقعہ سنا کر پھر انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، وہ آرام کر رہے تھے، نیند کی حالت میں ان پر کشف قبور کا واقعہ ہوا۔ کشف قبور کہتے ہیں قبروں کے حالات کو کھول دیا جانا، کشف کہتے ہیں کھولنا، یعنی قبروں کو کھول دینا، وہ حالات۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، اور تھوڑی دیر میں اس میدان میں جو قبریں تھیں ان قبروں سے لوگ نکلنا شروع ہوئے، قبریں کھل گئی اور لوگ نکلنا شروع ہوئے، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، جن میں مرد بھی ہیں، جن میں خواتین بھی ہیں۔ یہ بزرگ فرماتے میں ایک طرف کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ کون ہیں، اور یوں قبروں سے نکلے اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ برسنا شروع ہوا، کوئی سفید قسم کی چیز ہے مٹھائی کی مانند، وہ آسمان سے برس رہی ہے، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، یہ سب آگے سے آگے بڑھ کر ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جو مٹھائی کی مانند سفید قسم کی چیز آسمان سے برس رہی ہے،
ہے ہر فرد کی یہ کوشش ہے میں زیادہ اٹھا لوں، میں زیادہ اٹھا لوں، ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لپک رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر ان کی کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں اٹھائیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں حیران کہ یہ کون لوگ، آسمان سے کیا برس رہا ہے اور یوں ایک دوسرے پر یہ گر گر کر لپک کر زیادہ سے زیادہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ فرماتے ہیں پھر میری نظر پڑی کہ اسی میدان میں ایک درخت ہے اور اس درخت کے ساتھ ایک صاحب ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں بڑے سکون کے ساتھ۔ وہ فرماتے میں ان کے پاس چلا گیا اور جا کر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں، یہ حالات کیا ہیں، یہ لوگ کون ہیں اور آسمان سے کیا برس رہا ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ ہم سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی مکمل کر لی، ہمیں بالآخر اپنے وقت پر موت آ گئی، ہمیں قبروں میں سلا دیا گیا، اور اب یہ جو سارے لوگ ہیں اللہ ان کو یہ موقع دیتا ہے جب مسلمان ایصال ثواب کرتے ہیں، کوئی قبرستان سے گزرتے ہوئے 3 دفعہ قل اللہ احد پڑھ کر بخش دیتا ہے یا سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیتا ہے، یا کسی بھی مسجد مدرسے میں قرآن خوانی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تمام مسلمان مرحومین کو اس کا ثواب پہنچ جائے، یہ جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس ایصال ثواب کی ان مرحومین کو بڑی ضرورت ہے، ان کو اور کچھ نہیں چاہیے، ان کو نہ دنیا کا مال و دولت چاہیے، نہ دنیا کی گاڑیاں اور بنگلے چاہیے، ان کو صرف اور صرف یہ ایصال ثواب چاہیے، یہ قرآن کا پڑھا جانا اور یہ تلاوت کا ہونا، یہ نماز ذکر و اذکار، اس کا ثواب ان کو یہ چاہیے۔ یہ جو مسلمان ان مرحومین کو پڑھ کر بخشتے ہیں اللہ کی طرف سے آسمان سے اس کو برسایا جاتا ہے، آسمان سے اس کو نچھاور کیا جاتا ہے، اور یہ تمام مرحومین مرد و عورت یہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اس وقت ان کو غذا نہیں چاہیے، پینے کو پانی نہیں چاہیے، کھانے کو کھانا نہیں چاہیے، دنیاوی غذائیں نہیں چاہیے، ان کو تو یہ ایصال ثواب چاہیے، اس لیے یہ ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، ایک دوسرے پر لپک رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم جمع کر لیں، یہ ایصال ثواب ہے۔ وہ بزرگ فرماتے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ بھی تو کہہ رہے ہو کہ اس دنیا سے زندگی گزار کر آ گئے، کیا آپ کو ایصال ثواب کی ضرورت نہیں؟ اس نے کہا یقیناً مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن الحمدللہ میں اپنا بندوبست کر کے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، اور الحمدللہ میرا بیٹا اب روزانہ مجھے قرآن پڑھ کر بخش دیتا ہے، روزانہ وہ کئی سپارے پڑھتا ہے، میرا بیٹا مجھے ایصال ثواب کر دیتا ہے، میرا کوٹا پورا ہو جاتا ہے، میری نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے، میرا ثواب کا سسٹم بنا ہوا ہے، مجھے اس بے چینی کی بے-تابی کی ضرورت نہیں، روزانہ اتنا ایصال ثواب مجھے مل جاتا ہے جو میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں معلوم یہ ہوا ہمارے مرحومین کو اس ایصال ثواب کی ضرورت ہے، وہ قرآن کی صورت میں یا پھر درود پاک کی صورت میں، تسبیحات کی صورت میں، صدقہ دینے کی صورت میں، اچھے کام کرنے کی صورت میں یہ ایصال ثواب اپنے مرحومین کو کیا کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا، پیچھے وہ اللہ کے دین پر چل رہے ہیں، اولاد جو نیک ہو گئی اب وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ اپنے مرحومین کو مت بھولا کریں، اپنے مرحومین کو یاد رکھا کریں، اپنی تلاوت میں، اپنے ذکر و اذکار میں، اپنی نمازوں میں، اپنے صدقات میں، ہر اچھے عمل میں آپ نیت کیا کریں، آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ ہم نے سورہ یاسین پڑھ لی اور اس میں دعا کر کے نیت کر لی یا اللہ اس یاسین شریف کا ثواب میرے مرحوم والدین کو بھی عطا فرما، حدیث میں آتا ہے اس پڑھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ اس کے مرحومین کو بھی اس کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ دیکھو کوئی اس میں ہمارے لیے نقصان کی بات نہیں، صرف نیت اور توجہ کی ضرورت ہے، غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیطان ہمیں غافل بنا دیتا ہے، غفلت میں ڈال دیتا ہے، دین سے دور، نماز سے دور، قرآن سے دور، ذکر و اذکار سے دور، اچھی باتوں سے دور، ہم غافل ہو جاتے ہیں، اپنا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے مرحومین جو ہمارے ایصال ثواب کے منتظر ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے محروم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں ہمیں بیدار رہنا ہے، اپنی دنیا کی زندگی کو بھی اچھا بنانا ہے، اور وہ یقیناً دین پر چلنے سے انشاءاللہ اچھی بنے گی، اور اپنی آخرت کی زندگی کو بھی اچھا بنانا ہے، وہ یقیناً اللہ کے نبی کے طریقوں پر چل کر اور دین پر، شریعت پر چل کر آخرت کی زندگی بنے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیشہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری مرحومہ اماں جان جو دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بھائی شعیب صاحب، بھائی شاہ زیب صاحب، بلال، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل، اللہ مرحومہ کی بیٹیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ان اولاد کی اب یہ ذمہ داری ہے، خاص کر عموماً تو تمام رشتہ داروں کی، خاص کر اولاد کی ذمہ داری ہے کہ نہ وہ اپنی والدہ کو فراموش کریں، نہ والد کو، نہ ابا اجداد کو، روزانہ حسب توفیق ان کو پڑھ کر بخشا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔